بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کرنے والے شوہر بیوی بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بہتر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتے تو ان کی شوخی میں چھپی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پھانس لے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد تشریف لایا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقیہ کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا روب جھاڑ رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم پر فدا ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں سے پھرتے پھرتے دربار میں آ نکلے۔ خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فقیہ نے بہلول کے بوسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے ہارون رشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور رحم دل ہیں کہ بہلول جیسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے تو بہلول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقیہ نے غصے بھری نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ بھی علمی بحثوں کا بڑا شوقین تھا۔ فقیہ سے کہنے لگا، کیا مذاق ہے اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں؟ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا۔ اگر اس نے ٹھیک جواب دیا تو میں اس کو 100 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 100 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرا دیا اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ معاملہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ میں نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، اور اب آپ مجھ سے معاملہ پوچھیے۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر آتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا
لوگ ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال بہلول سے اس کا جواب نہ بن پڑے گا۔ اچانک بہلول رحمت اللہ علیہ نے خاموشی توڑ دی اور بولنے لگے، گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے، جو سفر پر گیا ہوا تھا اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت پر لے لیا تاکہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اسی لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی، اور فقیہ سے بھی پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے تو میں بھی کچھ پوچھوں؟ فقیہ نے ناک چڑھا کر بولا، ہاں پوچھو۔ بہلول کہنے لگا کہ فرض کریں اور ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم سکنجی گئی جن بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول کے سوال پر بہت محسوس ہوا اور ٹکٹکی باندھے فقیہ کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ فقیہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب دے نہ سکا۔ بہت دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید فقیہ سے کہنے لگے، جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقیہ بول اٹھا، علی زاں میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ ہارون نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرایا اور بولے، کیا حضرت فقیہ اب بھی آپ اپنی سمجھ کے قائل ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولے کہ بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دو اور لے آؤ اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا کہ اس سرکے کے مٹکے میں ڈبکی مار کر مرا ہے۔ اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے شیرہ یا سرکہ تو اس کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار والے اش اش کر اٹھے اور ہارون بھی بہت محفوظ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔